اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے شیطان جو تھا وہ ایک ایسی پوزیشن پہ تھا کہ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد جو ہے نا وہ میں ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ فرشتے جو ہے نا وہ سجدہ کریں، تو جو ابلیس تھا، یہ جن تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو الٹیمیٹلی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا کچھ چیلنجز کیے، اور ان چیلنجز میں یہ تھا کہ میں آدم کی اولاد کو میں ڈسٹریکٹ کروں گا، میں ان کو جنت میں جانے سے روکوں گا کہ آپ کو میں تو چونکہ راندہ درگاہ ہو ہی گیا ہوں، میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، تو میں ان کو بھی لے کے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو اصل میں یہ شیطان کا ایک چیلنج تھا. اچھا، اب یہ جو چیلنج ہے یہ مختلف قسم سے، مختلف طریقوں سے وہ اس میں کوششیں کرتا رہتا ہے. اب سب سے پہلے ایک بہت بڑا جو گناہ، کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کی بھی انٹینسٹیز ہوتی ہے. کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی آپ قرآن پاک میں مختلف قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قوم پر جو ہے نا وہ ایک عذاب آیا، کسی پر ہوا کا عذاب آیا، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر سیلاب کا عذاب آیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسے. تو مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. لیکن ایک قوم تھی، قوم لوط. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی. انہوں نے ایک ایسا گناہ کیا، ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کیا جو کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ یہ تھی ہوموسیکشویلٹی. شیطان جو تھا وہ ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، اور بہرحال اس نے کسی طرح سے، پورا واقعہ ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ اس گناہ میں مبتلا کیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ گناہ جو تھا یہ پریویل کرتا گیا سوسائٹی میں. اب یہ جو گناہ تھا یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر سب سے سخت عذاب بھیجے. یعنی کہ اس قوم پر اکٹھے ہی 5 عذاب آئے. اللہ تعالیٰ کوئی ایک عذاب دے کے بھی ہلاک کر سکتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صرف ایک عذاب دیتے کہ آسمان سے پتھر برستے، یہ سارے مر جاتے. لیکن ان پر مختلف عذاب آئے، تقریباً 5 عذاب نہ اکٹھے ہی ایٹ اے ٹائم آئے. ان پر چیخ کا عذاب بھی آیا، ہوا کا عذاب بھی آیا، آسمان سے پتھر بھی برسے، زلزلہ بھی ہوا. اور ایک بڑا ایک اور عذاب جو ان پر آیا وہ یہ کہ فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے ان کی پوری بستی کو ایسے اٹھا لیا، اور پھر وہ بستی کو اوپر لے کر گیا، یہاں تک کہ پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں نا انہوں نے ان کی آوازیں بھی سنی. اتنا اوپر ایسے بستی کو لے کر گیا، اور پھر اس کے بعد اس طرح الٹا کر کے ایسی زمین پہ دے مارا. تو ایسے مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ تو ایک عذاب سے بھی کر سکتے تھے ہلاک، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اینگر کو، اپنے غصے کو شو کیا کہ دیکھو تم نے جو گناہ کیا ہے یہ فطرت کے اتنا خلاف اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت زیادہ ہے، اس گناہ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، یہ انسانی فطرت کے اگینسٹ ہے. تو اس لیے ہوموسیکشویلٹی تو بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہو چکی تھی. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ گناہ جو تھا یہ کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی گروپ میں باقی رہا، لیکن پس پردہ چلا گیا. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. آج کل کی جو ایک موومنٹ ہے LGBTQ جو موومنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اصل میں اس کے ایجنڈاز کو سمجھنے سے پہلے اور اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگوں کے اندر کیوں یہ تھاٹ پروسیس آیا، کس طرح سے یہ جنریٹ ہوا، اور کس طرح سے یہ موومنٹس جو ہے نا وہ آگے چلتی ہیں، ان کے ایجنڈاز کیا ہوتے ہیں. آج سے کچھ 600-700 سال پہلے کی بات ہے، جو دنیا تھی اس میں 2 بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں. جیسے کہ مسلمانوں کی خلافت تھی، خلافت عثمانیت چل رہی تھی، اور پھر اسی طرح سے
جو کرسچن ورلڈ تھا، بیزنٹین امپائر جو تھی، اور اس کے علاوہ مختلف، تو وہ بھی بڑی بڑی ریاستیں تھیں. تو ان میں جو پاور سینٹرز تھے نا وہ دو تھے. ایک پیلس تھا اور ایک چرچ تھا. پیلس جو تھا، جیسے ابھی انگلینڈ میں آپ نے دیکھا کہ وہ ملکہ الزبتھ جو تھی وہ مری ہے، تو اس طرح یہ جو پیلس تھا، یہ بادشاہت جو تھی یہ چلی آ رہی تھی. اور ایک تو ان کا حکم بہت مانا جاتا تھا، اور دوسری طرف جو چرچ تھا، چرچ کی بھی ایک پوری ایک بادشاہت تھی. چرچ جو کہہ دیتا تھا بس سب کو اس پر عمل کرنا پڑتا تھا. اب کیا ہوا کہ یہ جو چرچ تھا یہ بیسیکلی کرسچینٹی پر تو بیس نہیں کرتا تھا، کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ اپنی اوریجنل اصل فارم میں تو رہی نہیں تھی، وہ تو ختم ہو چکی تھی، وہ تو مسخ ہو چکی تھی، اس میں بہت ساری آلٹریشنز آ چکی تھی. تو اس وقت جو چرچ تھا وہ لوگوں پر اپنی مرضی کے رولز اپلائی کرتا تھا، جس میں وہ ٹیکسز بھی ہوتے تھے اور مختلف طرح. اور پھر اس کے بعد جب لوگوں پر ایک ظلم ایک حد سے بڑھ گیا، تو انہوں نے دیکھا یہ چرچ جو ہے یہ تو بس اپنے نظریات کو چلاتا ہے آگے، اور جو ان سے اختلاف کرتا ہے چرچ ان پر ظلم ڈھاتا ہے، چرچ جو ہے نا وہ ان پر بدماشی کرتا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ مار دیتا ہے. اور اسی دور میں آپ جانتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ تھے، تو کرسچن ورلڈ میں ان کی اچھی خاصی اپوزیشن کی جاتی تھی. چرچ جو تھا اس نے کتنے ہی سائنٹسٹ ایسے تھے جن کو سزائیں چرچ نے دی. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ریلیجن ہے وہ سائنس کے اگینسٹ ہوتا ہے، سو اٹ واز نیور ایور اباؤٹ سائنس ورسز اسلام، اٹ واز آل اباؤٹ سائنس ورسز دیٹ چرچ. کیونکہ چرچ کی پالیسیز ایسی ہوتی تھی جو اسے اختلاف کرتا تھا. تو اس وجہ سے وہ جو لوگ تھے نا وہ چرچ کے ظلموں کو دیکھ کر، اور چونکہ اس کے اندر کوئی اسپرچویلٹی تو تھی نہیں، کوئی تعلق محلہ تو تھا نہیں، وہ ریلیجن تو بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا، تو اس لیے لوگ جو تھے نا وہ ریلیجن سے بیزار ہونا شروع ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ جو چرچ ہے یہ بس فضول سی باتیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف ڈرامے بازی ہیں. اور ایکچولی میں ایسا تھا بھی. اس وجہ سے جو لوگ تھے وہ ریلیجن سے متنفر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا یہ تو ظلم کر رہے ہیں، اور جو ہے نا یہ پیلس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پیلس اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور چرچ اور اس نے مل کے جو ہے نا وہ کروسیڈز بھی کروا دی، لاکھوں انسانوں کو مروا دیا مسلمانوں کے ہاتھوں. تو اس لیے جو ہے نا یہ جو لوگ تھے وہ ریلیجن کو چھوڑنا شروع ہو گئے. اور ایک نعرہ نکلا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹیٹ اور ریلیجن یہ دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں، ان کو ڈفرینٹ رکھو. اسٹیٹ کی پالیسیز میں ریلیجن کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو بیسیکلی یہ وہ بنیاد بنی سیکولرزم کی. اور اس طرح جو ہے انہوں نے ریلیجن کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینکنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نا بالکل فضول سی باتیں ہیں. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں فضول سی، تو تو اس طرح وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ باتیں ایسی ہیں. اچھا ان کا کہنا تو بنتا بھی تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے تھے جو کہ اپنی اصل حالت میں تھی بھی نہیں. تب ایک بڑا طبقہ جو تھا اس نے ریلیجن کو بالکل اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اچھا اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے ریلیجن کو الگ کیا تو آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ بھئی ریلیجن جو ہے نا یہ ہر بندے کا ایک انفرادی معاملہ، کوئی کرنا چاہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. تو اس میں کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا فائدہ ہے ایسی کرسچینٹی کو فالو کرنے کا، تو اس سے بہتر ہے یہ، اور یہ تو فضول سی بات ہے، تو اس کا مطلب کہ ریلیجن جو ہوتے ہیں نا وہ سارے برے ہوتے. وہ لوگ جو یہ بات کہتے تھے وہ اسلام کو دیکھ کے نہیں کہتے تھے، وہ آبویسلی وہ اس کرسچینٹی کی ایک مسخ شدہ جو ایک تصویر تھی، ایک پکچر تھی، اس کو دیکھ کر وہ یہ بات کہتے تھے. تو آہستہ آہستہ لوگوں میں ایتھیزم، لبرلزم یہ بڑھنا شروع ہو گیا. اچھا اب پرابلم یہ ہوئی کہ جب لوگوں نے ریلیجن کو چھوڑا تو لائف کے جو بڑے ہی کانکریٹ کوسچنز ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کی لائف میں بہت اہم ہوتے ہیں، تو لوگوں کے پاس نا ان سوالوں کے جوابات نہیں رہے. مثال کے طور پہ جب ریلیجن کو چھوڑ دیا تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، گاڈ کو چھوڑ دیا، کانسیپٹ آف گاڈ ختم ہو گیا، تو کانسیپٹ آف آخرت بھی ختم ہو گیا. جب کانسیپٹ آف آخرت ختم ہو گیا تو ان کو اس بات کا سوال نہیں ملتا تھا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، پرپس آف لائف کیا ہے. یہ وہ بیسک کوشچن تھا کہ جس کا جواب ان کے پاس اب نہیں رہا تھا.
کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ چکے تھے. دیکھو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہو, کوئی ایپ بناتے ہو, تو اس ایپ بنانے کا اصل پرپس کیا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ یو آر بیسیکلی دا ڈیولپر, یو آر بیسیکلی دا ڈیزائنر. تو آپ بتا سکتے ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے. اسی طرح انسان کا اس دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے, یہ انسان کا کریٹر ہی بتا سکتا, اور یہ اللہ ہی بتا سکتا. تو خیر, اب کیا ہوا جب ان کے پاس اس سوال کا کوئی کانکریٹ آنسر نہیں تھا, دے ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ اب جو ہے نا, اب میں کیا کروں. انہوں نے مختلف فلاسفرز کو انگیج کیا. فلاسفر جو تھے انہوں نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق مختلف فلاسفیز دینا شروع کی. کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی کا مقصد تو بس یہ ہے کہ جو بس اپنا پلیجر ہے نا اس کو میکسیمائز کریں, یعنی کہ عیاشی کریں دوسرے لفظوں میں. انہوں نے کہا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے. اچھا, جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس کا نقصان ان کی سوسائٹی کو یہ ہوا کہ لوگ جو تھے وہ ایتھکس کو بھول گئے. مثال کے طور پہ اگر 5 لوگ مل کے کسی ایک کا ریپ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو جسٹیفائڈ ہیں کیونکہ ہم تو اپنے پلیجر کو میکسیمائز کریں, تو ہمارا جو جینے کا مقصد ہے وہ تو پورا ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرتے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے, کسی کا مرڈر کرتا ہے, اور اس کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے اور عیاشی کرتا ہے, تو وہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد یہ تھا اور مجھے اس سے پلیجر مل رہا ہے, تو اب مطلب اس میں غلط کیا ہے. تو یہاں پہ سوسائٹی جو تھی وہ تباہی کا شکار ہونا شروع ہو. اب کیا ہوا, کچھ اور فلاسفرز آئے, انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی دیر از اے ہارم پرنسپل, you can maximize your pleasure unless you harm someone. آپ اپنے پلیجر کو میکسیمائز کرو, بس آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. اب یہ ایک ایسا سلوگن تھا کہ یہ انہوں نے دینا شروع کیا. اب اس میں کیا ہوا, اس میں بھی لوگوں میں, کیونکہ اس سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی, وہاں پہ جو ہومو سیکشولز تھے وہ کہتے تھے بھائی وی آر ناٹ ہارمنگ اینی ون, ہماری کنسنٹ ہے, ہم جو مرضی کریں, وہ جسٹیفائڈ ہو گئے. اور بلکہ بڑے عجیب عجیب سے کانسیپٹس ہیں کہ حیات یہ ان باتوں کو کہنے میں, لیکن جسٹ ٹو میک یو گائز ریئلائز کہ اسلام جو ہے وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. ایک فلسفی اسٹارٹ ہوئی جس کو کہا گیا زوفیلیا, where people do sex with the animals and they justify themselves. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر. And there is a philosophy which is called necrophilia, where people do sex with the dead bodies. اور وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی ہم تو کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے, they are dead, اور ہم اس کے ساتھ جو مرضی کر رہے ہیں, تو اس میں غلط کیا. تو وہاں پہ جو ایتھکس تھے نا وہ ختم ہونے لگ گئے, کیونکہ ان کے پاس ریلیجن نہیں تھا. 1970s میں ایک آئی لینڈ دریافت ہوا, اور وہاں پہ نا کچھ یہ جنگلی رہتے تھے, کچھ قبیلے رہتے تھے. جب کیمرہ مین فرسٹ ٹائم گیا تو اس نے دیکھا کہ ان کے جو, وہ ایسے ہوتا تھا کہ اگر 2 لوگوں میں یا 2 قبیلوں میں 2 خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی تھی نا, تو جو بندہ دوسرے کو مار دیتا تھا, یا جو قبیلہ دوسرے قبیلے کو مار دیتا تھا, یا جو خاندان دوسرے خاندان کو مار دیتا تھا, تو وہ اس کا نا گوشت کھاتے تھے, ان انسانوں کا گوشت کھاتے تھے. تو جو کیمرہ مین تھا نا اس نے پوچھا کہ آپ کو اس میں کچھ برا نہیں لگتا تھا. اس نے کہا نہیں, سارے یہی کر رہے تھے, اس میں غلط کیا تھا. تو چونکہ ریلیجن نہیں تھا تو لوگوں کے پاس ایتھکس اور جو مورلز تھے نا وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگے. انہوں نے کہا بھائی اپنے پلیجر کی تو میکسیمائز کرنا ہے, جو مرضی کرتے رہو. اب کیا ہوا کہ چونکہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا جو انسان کے پرپس کو جسٹیفائی نہیں کرتا تھا, اس لیے لوگ جو تھے نا وہ بے سکون ہونے لگ گئے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہ ساری کی ساری فلسفی میں نا روح کہیں نہیں تھی, جسٹ اپنے پلیجر پر اور اپنی شہوات پر بات کی جاتی تھی. اب کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ, جتنا ہو سکتا ہے پیسہ کماؤ. 2 لوگوں میں 2 ممالک میں جنگ کروانی پڑتی ہے, کروا دو, ہمارا اسلحہ بکنا چاہیے. بایولوجیکل وار ہوتی ہے, وہ کر دو, ہماری میڈیسن بکنی چاہیے.
تو اس طرح جو لوگ ایسے تھے کہ جن کا مقصد پیسہ ہی کمانا تھا، چونکہ یہ لوگ ریلیجن کو تو چھوڑ چکے تھے، کیونکہ ان کی فلسفی کے مطابق تو ہٹلر بھی جسٹیفائڈ ہے، بھائی اس نے اتنے بندے مارے، اس کا دل کر رہا تھا کہ میں مار دوں، تو اس نے مار دی، تو اب اس میں غلط کیا؟ ان کی فلسفی کے مطابق، کیونکہ کانسیپٹ آف آخرت تو ان کے پاس رہا ہی نہیں، کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی تو رہی نہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بس جی جو جی میں آتا ہے کرو، یہی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی جو ہے نا پورا کرنا۔ اچھا یہ ایسے ہی ہے کہ اگر جو ہے نا ایک شخص یہ سوچے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد یہ کہ میں نے سپر مین بننا، بس میں نے چھلانگ لگانی ہے اور میں اڑنا شروع کر دوں، تو چھلانگ لگائے تو کیا ہوگا؟ نیچے گرے گا نا۔ اس کے سوچنے سے اس کی فینٹیسی ریالٹی تو نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی فیک پرپز آف لائف سیٹ کرتا ہے تو اس سے اس کی روح سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ فیک ہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ جب فیک پرپز سیٹ کیا جاتا ہے تو دو ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا وہ اچیو ہو جاتا ہے یا وہ اچیو نہیں ہوتا، اور دونوں کیسز میں لوگ پھر سوسائڈ کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب ورلڈ وار ٹو کے بعد، جب یہ انڈسٹریل ریولوشن، ورلڈ وار ٹو، یہ سارا 90s کے اندر یہ معاملہ چل رہا تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد بہت زیادہ انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے پوری دنیا میں، مختلف انڈسٹریز چل رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی موومنٹس ہوتی ہیں جو اسی ٹائم ڈیوریشن میں آگے پیچھے لانچ ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا میں ایک کانسیپٹ آیا جس کو کہتے تھے مٹیریلزم، پھر ایک کانسیپٹ آیا جس کو کہتے تھے کنزیومرزم۔ کنزیومرزم کا مطلب یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ آپ چیزوں کو کنزیوم کریں گے اتنا زیادہ آپ کا انڈیکس آف ہیپینس یہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ چیزیں کنزیوم کرنے سے ہیپینس نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے گھر میں ایک گاڑی ہے تو آپ کم خوش ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں 3 گاڑی ہیں تو آپ زیادہ خوش ہیں۔ یہ فلسفی تھی۔ اگر آپ کی الماری میں 5 ڈریس ہیں تو آپ کم خوش ہیں، 10 ڈریس ہیں تو زیادہ خوش ہیں۔ یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا، جتنا زیادہ آپ چیزوں کو کنزیوم کریں گے اتنا زیادہ آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ میٹیریلزم کی جو ویو تھی یہ بھی اس دورانیے میں آئی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری بات چونکہ فزیکل تھی، میٹا فزکس پہ کوئی بات ہی نہیں تھی، روح کی کوئی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ ریلیجن کو تو یہ لوگ چھوڑ چکے تھے، تو الٹیمیٹلی کیا ہو گیا کہ انسان جتنا زیادہ میٹیریلزم میں گھسا اتنا زیادہ وہ ڈپریشن، انزائٹی اور ان چیزوں کا شکار ہونے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد اسی دوران میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کی بھی تھرڈ موومنٹ آتی ہے۔ پہلی جو موومنٹس تھیں وہ تو کسی نہ کسی حد تک وومن رائٹس کی بات کیا کرتے تھے۔ یہ جو کیپٹلسٹ ہے نا، دیکھو جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے اس کو 2 طرح سے فائدہ ہوتا ہے، جس نے پیسہ کمانا نا اس کو 2 طرح سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی بات، اس کو چیپ لیبر چاہیے ہوتی ہے، کہ سستی مزدوری چاہیے ہوتی ہے اس کو۔ دوسری چیز جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی مارکیٹ بڑھ جائے، یعنی کہ جہاں پہ 5 خریدار تھے اب 10 ہو جائیں، اس سے بھی اس کو نفع ہوتا ہے۔ تو جو کیپٹلسٹ لوگ تھے جن کا مقصد ہی پیسہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو عورت گھر میں بیٹھتی ہے نا اس کو ذرا گھر سے باہر نکالو۔ اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ ریلیجن کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ جہاں پہ جب ایک مرد کماتا ہے، نارملی جو سوسائٹی کے اندر نارم ہے وہ یہ کہ ایک مرد کماتا ہے تو وہ اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اگر ایک مرد کما رہا ہے تو اس میں اس کی بیوی کا بھی شیئر ہے، ماں کا بھی شیئر ہے، بہن کا بھی شیئر ہے، بچوں کا بھی شیئر ہے، خاندان کا بھی شیئر ہے، سب کا شیئر ہوتا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ بھائی عورت جو ہے نا جو گھر بیٹھی ہے اس کو انڈسٹری میں لے کے آؤ۔ اچھا جب عورت کماتی ہے تو اس میں اسی کا شیئر ہوتا ہے، کیونکہ بیوی نے ہسبینڈ کو تو نہیں پالنا ہوتا، مطلب ایک سوسائٹی کے جو نارم ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جو کام مرد 1 لاکھ روپے میں کرتا تھا تو عورت اس کو 50,000 میں کرنے کے لیے تیار۔ تو الٹیمیٹلی لیبر کی تعداد بڑھ رہی ہے جس سے لیبر کا کمپٹیشن بڑھا اور الٹیمیٹلی لیبر پرائس نیچے آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو عورت جو ہوتی ہے وہ وہی کام جو مرد، کیونکہ مرد کے پیچھے تو پوری فیملی ہے نا جس کو اس نے سپورٹ کرنا ہے، لیکن عورت تو نارملی وہی نکلتی ہے جس کا کوئی میل کوئی ایسا سورس نہیں ہوتا، اور جو ہے نا جس نے اپنے آپ کو
کرنا ہوتا ہے یا اپنے بچوں کو کرنا ہوتا ہے. تو باہر چیپ لیبر ملنا شروع ہو گئی. ایک تو کام کرنے والے ہاتھ بھی زیادہ ہو گئے, یعنی کہ لیبر بھی زیادہ ہو گئی, پرائس بھی نیچے آ گئی. تو فائدہ کس کو ہوا؟ انڈسٹریلسٹ کو. اچھا, اس کے بعد جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو کنزیومرزم بڑھا. کیسے؟ مختلف انڈسٹریز جو تھیں, نئی قسم کی انڈسٹریز وجود میں آنے لگی. مثال کے طور پہ اگر عورت باہر نکلے گی تو کپڑوں کے برانڈز بھی تو زیادہ ہونے چاہیے نا. گھر میں تو وہ جیسے مرضی کپڑے پہن لے, لیکن اب اس نے آفس میں جانا ہے تو اب اس کو برانڈ سے کپڑے پہننے ہیں اس نے. جہاں پہ اس کا گزارا 4-5 سوٹوں میں ہو سکتا ہے, اب 10 سے کم سوٹ تو نہیں چلیں گے نا. تو الٹیمیٹلی خریدنا زیادہ پڑے گا. الٹیمیٹلی مارکیٹ بڑھ رہی ہے, بائر بڑھ رہے. اس سے بھی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انڈسٹریلسٹ کو. پھر اس کے بعد بلینز آف ڈالر کی جو انڈسٹری تھی وہ چلنا شروع ہوئی. میک اپ انڈسٹری چلنا شروع, فیشن انڈسٹری چلنا شروع. کیونکہ دیکھیں نا, اب ایک لڑکی ہے, ایک عورت ہے کہ جس نے آفس جانا ہے, اس نے کلائنٹ ڈیلنگ کرنی ہے, اس نے باس سے ملنا ہے, اس نے کولیگ سے ملنا ہے. اب اس کو میک اپ کرنا ہے, میک اپ کرے گی تو جائے گی نا, تو میک اپ انڈسٹری چلے گی, فیشن انڈسٹری چلے گی. اچھا, جب یہ انڈسٹری چلے گی, ایون فیشن اور میک اپ انڈسٹری کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں, وہ خواتین بہتر بتا سکتی ہیں. تو خیر, یہ ساری انڈسٹریز چلنا شروع ہو گئی, اور الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انڈسٹریلسٹ کو. پھر اس کے بعد جس گھر میں ایک گاڑی سے گزارا ہو سکتا ہے, اب کتنی چاہیے؟ 2. تو بائر بڑھ گئے. اسی طرح کہ جہاں پہ اب پہلے جو ہے نا بچوں کی تربیت مائیں کرتی تھیں, اب ڈے کیئر سینٹرز چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ماں نے تو کمانے جانا. تو ایک یہ انڈسٹری بھی سٹارٹ ہوگی. بچوں کو انگیج رکھنا ہے, کیونکہ ماں بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی, تو مختلف جو ہے نا وہ ٹوائز انڈسٹری اور یہ وہ. آپ یہ نہ سمجھیے گا میں کوئی انڈسٹری کے یا ٹوائز کی چیزوں کے خلاف ہوں, لیکن میں آپ کو نا ایک مینٹیلٹی, آپ کہیں گے کہ لو جی بڑے سخت مولوی صاحب آ گئے, ایسی بھی بات نہیں ہے. مطلب میں آپ کو ایک مینٹیلٹی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو دنیا نے ڈیسیجنز کیسے کیسے کیے ہیں, کن بنیادوں پر کیے ہیں, تاکہ آپ کو یہ جو ایل جی بی ٹی کیو موومنٹ کی ہسٹری ہے نا وہ سمجھ آ جائے کہ مسئلہ ہے کیا. نارملی لوگ جذباتی بات کر رہے ہوتے ہیں, جذباتی آرگومنٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب تک ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی نا, تب تک آپ ان کی کور کو سمجھ نہیں پائیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ انڈسٹریز چلنا شروع ہو گئی اس سے, اور لوگ جو تھے وہ پیسہ بنانے لگے. اب اس کے بعد جو ہے نا اور جتنی بھی انڈسٹریز آپ سوچتے جائیں آپ کو نظر آتی جائیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو فیمنسٹ موومنٹ کی تھرڈ ویو ہے, یہ بھی اسی دوران میں آئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وومن رائٹس کی کم بات کی گئی تھی, ان کو سیکشول رائٹس کے بارے میں زیادہ بات کی گئی. بلکہ وہ رائٹس بھی کیا تھے, وہ تو ایک عجیب خیر گاندھی تھا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا ہمارے رستے میں, جو پیسہ کمانے کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا, یہ فیملی سسٹم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک فیملی سسٹم سٹرونگ رہے گا تب تک خاندان سٹرونگ رہیں گے. جب خاندان سٹرونگ رہے گی تو نیشن سٹرونگ رہے گی. اور جب فیملی سسٹم سٹرونگ ہوگا تو عورت جو ہوگی نا وہ گھر سنبھالے گی, اور مرد جو ہوگا نا وہ باہر سنبھالے گا. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جو ہمارا پلان ہے نا اس کے رستے میں فیملی سسٹم ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ فیملی سسٹم کو کسی طرح سے بریک کیا جائے. اب وہ بریک کرنے میں اس طرح کی موومنٹس بھی تھی جو کہ میں نے آپ کو عرض کی. وہیں پہ ایک اور موومنٹ آئی, 1969 کی بات ہے کہ یہ کچھ ہومو سیکشولز ایک جگہ پارٹی کر رہے تھے, پولیس نے ریڈ کیا اور ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کی, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ہومو سیکشولز. اچھا, کئی لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نا خواجہ سرا جو ہے نا ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ابھی جب آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ سرا کچھ اور ہیں, اور ٹرانسجینڈر جن کے خلاف ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ کچھ اور چیز ہے. تو بہرحال یہ جو ہومو سیکشولز تھے, جب ان کی ٹھکائی ہوئی تو اس کے بعد یہ موومنٹ جو تھی نا یہ بننا شروع ہو گئی کہ بھائی ہومو سیکشولز جو ہے نا یہ ان کو رائٹس دیے جائیں. اور اس موومنٹ کا نام کہلایا ایل جی بی ٹی کیو موومنٹ. پتہ نہیں باقی بھی ایل جی بی ٹی کیو اور بھی پتہ نہیں کون کون سے لگ چکے ہیں. تو لیکن اب یہ کیا تھی, ایل فار لیسبینز, جی فار گے, بی فار بائی سیکشول, ٹی فار ٹرانسجینڈرز,
اور پھر اس کے بعد کیا رہ گیا؟ کیور یا کوشچنری. یہ ایک نیا مسئلہ ہے. اس میں یہ کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی ابھی میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا جینڈر کیا ہے. تو یہ ایک نیا مسئلہ. خیر پھر آگے فلوئڈ جینڈر بھی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا آ چکا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس یہ جو ہوموسیکشوالٹی کا جو ایکٹ تھا اس کو پروموٹ کیا, زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا. اچھا اس کی پروموشن میں ہوتا کیا تھا؟ یعنی کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا دل کرتا ہے کہ میں مطلب جو ہے نا میں سیم جینڈر کے ساتھ کوئی سیکشوئل وہ کروں. تو بجائے یہ کہ اس کو منع کرتے, اس کو اپوز کرتے, انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو لیگل رائٹس دیے جائیں. وجہ جی, وجہ یہ کہ بھائی ان کی ایموشنز ہرٹ ہوتے, یہ وجہ. اب یہ موومنٹ جو تھی نا یہ چلنا شروع ہوئی تقریباً 1998 کی بات ہے کہ اس ٹائم ٹی وی پر فرسٹ کسی ہومو سیکشول کو نا ایک اچھے یعنی کہ ایک اچھے کریکٹر کے طور پر پیش کیا گیا تھا. اچھے کریکٹر سے مراد یہ ہے کہ ایک پازیٹیو امیج کے ساتھ دنیا کو دکھانا شروع کیا. اب مقصد کیا تھا کہ اب اگر یہ جو ہومو سیکشوالٹی ہے یہ پروموٹ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ فیملی سسٹم بریک ہوگا. جب فیملی سسٹم بریک ہوگا تو وہی جو ساری انڈسٹریز ہیں وہ چلیں گی اور الٹیمیٹلی وہ پیسہ کمایا جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جو اس طرح کی موومنٹس تھی نا ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا. اب یہ جو موومنٹس تھی ویسٹ کے اندر یہ پھیلنا شروع ہو گئی. ویسٹ کے اندر ان کا پھیلنا اس لیے آسان تھا کیونکہ وہاں پہ ریلیجیس بانڈنگز نہیں تھی. کیونکہ ریلیجن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا, چاہے آپ کی عقل جو مرضی کہہ رہی ہے. ایک ڈیوائن آرڈر ہوتا ہے جس پر آپ نے چلنا ہوتا ہے. تو چونکہ ویسٹ کے اندر ریلیجن نہیں تھا اور ان کی ایتھکس کا تو یہ حال ہو چکا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ساری فضول قسم کی جو فلسفیز تھی, اس لیے انہوں نے اس نعرے کو بہت جلدی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہاں پہ گے میرجز لیگلائز ہو جاتی ہیں اور یہ ساری مسائل جو ہے نا یہ وہاں پہ ہونا شروع ہو جاتے. وہاں پہ جی رائٹس کی بات کی جاتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ جو ہے نا جو پاکستان میں 2018 میں ایک بل پاس ہوتا ہے جس پہ ابھی آج کل یہ سارا شور اٹھا ہوا ہے. تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اس پہ جو ہم لوگ شور اٹھا رہے ہیں, جو ریلیجیس جماعتیں جو شور اٹھا رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچپن سے نا جن کے اندر کوئی میڈیکل ایسا ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اس کو ہمارے جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر تفصیل سے ان کے احکامات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ رائٹس دیے ہیں. قرآن و حدیث میں ان کے لیے تمام گائیڈنس موجود ہے, کھلی گائیڈنس موجود ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بایولوجیکل بچپن سے کوئی ایشو ہوتا ہے, تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. یہ فزیکلی یا بایولوجیکلی آپ کہہ لو کہ انفٹ ہوتا ہے. انفٹ ان اے سینس کہ جیسے کوئی مرد ہوتا ہے بٹ اس کی کچھ ایسی بایولوجیکل کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ پوری طرح مرد نہیں ہوتا. ان کو ہم خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں. کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ پوری طرح سے خواتین نہیں ہوتی, ان کو خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں. اچھا ان کے لیے یہ جو ابھی ہم ساری جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ان کے لیے نہیں کر رہے, کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جب ہم ٹرانسجینڈر کی بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی خواجہ سرا کے حقوق پر کوئی ہم کہہ رہے ہیں بھائی ان کو حق نہ دو, ایسا نہ کرو. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کا ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ان پر ڈالی ہے, اور یہ کسی بھی یہ کوئی کم تر لوگ نہیں ہوتے. یعنی کہ اب کوئی خواجہ سرا کے کوئی شخص یہ سوچے کہ نعوذ باللہ یہ عام انسانوں سے کم تر ہیں, تو یہ سوچنا انتہائی گناہ کی بات ہے. کوئی خواجہ سرا ہو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو, اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ڈیوٹیز لگائی ہیں ان کو پوری کرنے والا ہو, تو کیا پتا آپ سے مجھ سے بہت زیادہ اللہ کے ہاں اس کا مقام. تو خواجہ سرا ہونا کوئی جرم کی بات نہیں ہے. کسی کے ساتھ بچپن سے کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ کوئی مطلب اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کو رائٹس دینا, وہ ساری چیز کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. بلکہ اگر آپ مسلمانوں کی ہسٹری میں دیکھو تو بہت ساری ایسے جگہوں پہ اسلامک اسٹیٹس کے اندر ایون بہت ساری ایسی
ایسی بڑی بڑی پوزیشنز ہوتی تھیں جو خواجہ سراؤں کو دی جاتی تھی، جو کہ زنان خانے میں بھی جا سکتے تھے، مردان خانے میں بھی جا سکتے تھے. تو خواجہ سرا جو تھے ان کی باقاعدہ سوسائٹی کے اندر ایک ویلیو، ایک حیثیت ہوتی ہے، دین نے بھی دی ہے، ہونی بھی چاہیے. آپ ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ سب ہیومن کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے، نہ ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ دین نے یہ تعلیمات دی. ان کو باقاعدہ ان کے رائٹس ہیں اور اسی طرح سے شریعت ان پر امپلیمنٹ ہوتی ہے. اچھا، سب سے پہلے نا انسان کو اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی اس طبقے کے لیے نا کوئی کام نہیں ہوگا جس میں ہم خود بہت زیادہ قصوروار ہیں کہ ہم نے اس طبقے کو بالکل ایسے چھوڑ دیا. اچھا، جب چھوڑ دیا تو جس پر فاقے آئے، جس پر مشکلات آئیں، وہ یا تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہوا، یا پھر وہ کوئی پروسٹیٹیوشن یا کوئی غلط قسم کے جو معاملات تھے ان میں انوالو ہوا. بہرحال ان کی ویلفیئر کے لیے الگ سے کام ہونا چاہیے، اور یہ اسلامک گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ کام کرے. اس کے علاوہ لوکل سطح پر بھی جو بندہ جو کام کر سکے، جیسے کچھ خواجہ سرا تھے، وہ میرے شیخ حضرت جی ڈاکٹر شاہد اویس صاحب دامت برکاتہ کے پاس آئے، بیعت ہوئے، تو اور ماشاءاللہ ان کی لائف پوری چینج ہو گئی. اور اب ان کو حضرت نے کچھ پیسوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو چھوٹے چھوٹے سے بزنس سٹارٹ کروا دیے، کہ مثال کے طور پہ کسی کو برتن کی دکان لگوا دی، کسی کو کچھ مطلب اس طرح سے. تو اس طرح سے آپ ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اچھا، ایک طرف سوسائٹی کے اندر یہ طبقہ پیش کیا، لیکن یاد رکھیں کہ ایل جی بی ٹی کیو اس کا تعلق ان سے نہیں ہے. اکثر لوگ اس کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. ان کا آپریٹ ہونا یا ان کے جینڈر کو، ان کی بایولوجیکل ایشوز کو حل کرنا، ڈیل کرنا، یہ علماء اس پر ایک ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ان کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں. ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ ایل جی بی ٹی کیوز ہیں، یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، یہ ہے ہمارا ٹاپک. اور بیسیکلی جس وجہ سے یہ سارا شور اٹھنا شروع ہوا ہے، اس کے اندر بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس قانون کے اندر جہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جینڈر کو چینج کروا لیا جائے، وہاں پہ جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے نا سیلف پرسیپشن کو رکھا گیا کہ بھئی اگر انسان ہے، وہ یہ سوچتا ہے، مطلب ایک شخص ہے جو کہ پورا کمپلیٹ میل ہے، اس کے اندر کوئی بایولوجیکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا سائیکولوجیکل ایشو کہہ لو یا کچھ کہہ لو کہ وہ ہومو سیکشوالٹی میں انوالو ہے یا کچھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے پرسیو کرو کہ میں ایک لڑکی ہوں، تو اب اس کو ایک لڑکی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. یہ ٹرانسجینڈرز کا مسئلہ. تو اب ویسٹ کے اندر یہ ہونا شروع بھی ہو گیا کہ بھئی بلکہ یہ جو ٹرانسجینڈرز والا معاملہ ہے، یہ اتنا بڑا پنڈورا باکس ہے، اور اس کے ذریعے اتنی زیادہ پریشانی آنا شروع ہوئی کہ ایک مرد ہے، وہ جو کہ کمپلیٹ مرد ہے، اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو عورت ہوں، مجھے فیل عورتوں کی طرح ہوتا ہے، میری انکلینیشن جو ہے نا وہ اس طرح دوسری طرح ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ ایل جی بی ٹی کیوز یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ اس کے ذہن میں یہ ڈیزائر آ رہی ہے، اب چونکہ یہ ڈیزائر اس کے ذہن میں آ رہی ہے تو آپ سب اس کو وہ مان لو. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے انسانیت کے ساتھ. بلکہ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھئی کچھ جگہوں پہ انہوں نے میل فیمیل واش رومز ہی ختم کر دیے ہیں کہ بھئی جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو جو ہے نا ان کے ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں. بھئی وہ ان ایموشنز کو نہیں دیکھ رہے کہ جو صحیح بندے ہیں، ایک جس کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، جو اپنی شہوات کی بیس پر ایک بات کر رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پاگل ہے تو تم سب بھی اس کے ساتھ پاگل ہو جاؤ. اور اس طرح کے مسائل ہوئے بھی. ایک لڑکا تھا، اس نے اسی طرح سے ایک اسکول میں کسی لڑکی کا ریپ کر دیا، اور وہ یہ ٹرانسجینڈر کہہ کے خود کو گھسا ہوا تھا وہاں. اس طرح کے مسائل یورپ میں آنے لگ گئے. اسی طرح ایک وہ بڑی مشہور یا بڑا مشہور کیا کہ اس کو لیا تھامس، وہ مرد تھا، مین سپورٹس میں حصہ لیا، اور جو ہے نا وہاں پہ اس کی پوزیشن اتنی نیچے آئی. اب اس نے یہ کہا کہ بھئی میں تو عورت ہوں، اب مجھے عورتوں کی طرح پرسیو کیا جائے. اب اس کی سارا جو اس کا براٹ اپ تھا وہ تو مطلب مردوں کی طرح ہوا تھا نا، اس کے اندر میل ہارمونز تھے، اس کے مسلز، اس کا ایک باڈی سٹرکچر. بھئی ڈی این اے یا کروموسومز تو نہیں چینج ہو گئے نا. تو بہرحال اس نے کہا کہ بھئی میں تو ایسے فیل کرتا ہوں، یہ وہ جو بھی کچھ ہے. اس بیس پہ جو ہے نا وہ اس کو جی عورت کنسیڈر کیا گیا، وومن سپورٹس میں حصہ لیا، اور جو ہے نا سارے ریکارڈ توڑ دیے. بھئی عورت کا مرد سے کیا مقابلہ. وہاں پہ جو ہے نا 38 سیکنڈ کے مارجن سے اس نے جو وومن سوئمر تھی اس کو ہرا دیا.
تو اس طرح انسانوں کے ساتھ جو ہے نا یہ مذاق شروع ہو گیا. اب ایک بندہ ہے مکس مارشل آرٹس میں, اس کو پتا ہے میں مردوں سے فائٹ نہیں کر سکتا, اس نے وہ کہتا ہے بھائی میں تو ٹرانسجینڈر ہوں. اب وہ عورت بن گیا, اب وہ جو ہے نا وہ مکس مارشل آرٹس جو ہے نا وہ ایک عورت کے ساتھ کر رہا ہے, اب وہ لڑائی میں اس لڑکی کو کٹ کٹ کے پاگل ہو گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کے ایموشنز نہ ہرٹ ہو جائے, پلیز کنسیڈر ہیم اور ہر ٹرانسجینڈر. چیک کریں بھائی, سوال یہ ٹرانسجینڈر از اے وومن دین ہو از دا وومن؟ اصل میں پھر عورت ہے کون؟ تو اب بہرحال فیمنسٹ بھی ان کے خلاف ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا. تو اس طرح لوگ جو تھے نا, اب پھر ایک نیا مذاق ہے فلوئڈ جینڈر. فلوئڈ جینڈر یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, وہ اس کو صبح لگتا ہے میں عورت ہوں, تو اب سب باؤنڈ ہیں کہ وہ اس کو عورت کے طور پہ کنسیڈر کرے, عورتوں کے ساتھ وہ جو بھی اس نے کرنا ہے بس وہ عورت کی طرح ہی جو ہے نا وہ ٹریٹ ہوگا. شام کو کہتا ہے میں مرد ہوں, اب وہ اس کو مردوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, فلوئڈ جینڈر ہے. پھر اسی طرح سے اب کچھ ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر بچہ کہہ دینا کہ بھائی میں نے ابھی اپنا جینڈر ڈیسائیڈ کرنا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگا کے اس کی پیوبرٹی بلاک کر دیتے ہیں, ڈیلے کر دیتے ہیں. اس کے اپنے نقصانات ہیں. تو اس طرح یہ انسانیت کے ساتھ نا کھلواڑ ہو رہا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ ہڈن ایجنڈاز کیا تھے, کیونکہ جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو فیملی سسٹم بریک ہوگا. جب فیملی سسٹم بریک ہوگا تو الٹیمیٹلی سب لوگ روبوٹس کی طرح سرو کریں گے ان انڈسٹریز کو. اب الٹیمیٹلی یہ ایک الگ انڈسٹری چل پڑے گی. تو اب پاکستان کے اندر یہ بل پیش ہوتا ہے, اور پیش کرنے میں اب آپ دیکھو سارے کی پولیٹیکل افیلیشنز اپنی جگہ, کسی کو عمران خان فرشتہ لگتا ہے, کسی کو نواز شریف شہباز شریف جو ہے نا وہ فرشتے لگتے ہیں, کسی کو آصف زرداری یا بلاول بھٹو کسی کے فیوریٹ ہیں. تو وہ ساری آپ کی افیلیشنز اپنی جگہ, لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری جماعتیں ہیں ان سب نے اس کو پیش کیا ہے, یا اور بھی جو ہیں, میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن سے میں بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک اس ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ 2018 میں پاس ہو جاتا ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. اور اس میں مینلی جو شک ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب ایک شخص ہے وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نا اندر سے نا مجھے لگتا ہے کہ میں عورت ہوں, اور جو ہے نا مجھے جو ہے نا بس مجھے جو بھی ہے میری فیلنگز ایسی ہیں, مجھے ڈریس ان کا پسند ہے, جو بھی کچھ ہے. اب وہ نادرا میں جائے اور وہ کہے تو بھائی نادرا باؤنڈ ہے کہ اس کا شناختی کارڈ چینج کریں. اب لٹرلی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یعنی کہ ایک میں نے ایسا مرد دیکھا کہ اس کا بیٹا یعنی کہ پہلے اس کو پاپا کہتا تھا, اب اس کو ماما کہتا ہے. میں پوری سرجری کروا لی ہے, مطلب میرے اپنے پیروں سے زمین نکل گئی جب میں اس سے ملا کہ یار میں نے اس کو تو پورے ایک مرد کی صورت میں دیکھا تھا, اور اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں کسی عورت کے سامنے تھا. پوری سرجری کروا لی اس نے. یہ آپ کے پاکستان کے اندر 2018 سے لے کے یہ جو سینٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی ہے, تو 16,000 مرد ایسے ہیں. یہ مرد سے مراد کمپلیٹ مرد, ان کو کوئی بایولوجیکل, یہ خواجہ سرا نہیں تھے, خواجہ سرا کے فگرز الگ ہیں. یہ مرد تھے جو سرجری کروا کے اب عورت بن چکے ہیں, اور 12,000 کے قریب عورتیں ہیں جو کہ مرد بن چکے ہیں. تو یہ وہ کام ہو رہا ہے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی نہیں کیا تھا. دیکھو ہومو سیکشولیٹی تو انہوں نے کی تھی, اور اس پہ کتنا سخت عذاب آیا تھا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی جنس کو ہی تبدیل کر رہے ہیں, یہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. تو یہ ان سے بھی کوئی اگلے درجے کا کام کر رہے ہیں. 30,000 کے قریب, یعنی کہ تقریباً 28,000 جتنے بھی بنتے ہیں, اتنے کیسز پاکستان میں ہو چکے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ سیلاب کیوں آتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ جو ہے نا پریشانیاں کیوں آتی ہیں. یہ ہوا ہے, یہ آپ کے پاکستان میں ہوا ہے, ہو رہا ہے. ابھی مجھے کوئی کچھ دن پہلے ایک بچی کا رابطہ ہوا, تو وہ کہتی کہ میرے اندر ایک سنگل تھاٹ بھی جو ہے نا وہ میل کی نہیں, سوری فیمیل کی نہیں. میں میل ہوں, میں نے تو اپنا جو ہے نا وہ آپریٹ کروانا ہے اور یہ وہ سارا. اچھا اب مین مسئلہ کیا تھا, جب اس کو جو ہے نا فگر آؤٹ کرتے گئے, اس کی کاؤنسلنگ کرتے گئے, کچھ اور لوگ بھی ایڈ ہوئے اس میں, تو الٹیمیٹلی مسئلہ کیا تھا, بیسیکلی شی واز اے لیسبین. تو اپنی اس چیز کو وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہی تھی ٹریٹمنٹ کے ذریعے, آپریشن کے ذریعے. تو دیکھیں یہ کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ.
ایون سویڈن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بچے اور بچی کا یونیفارم انہوں نے سیم رکھا ہے اسی وجہ سے کہ بھائی جب یہ جینڈر ڈیسائیڈ کریں گے. مطلب عجیب مذاق ہے. یعنی کہ ابھی دیکھو نا کتنی عجیب سی بات ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی ابھی یہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہی ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی میں ٹرانس ایج ہوں. یعنی کہ ٹرانس ایج کا مطلب یہ کہ 50 سال کا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اب ذہنی طور پہ مجھے لگتا ہے میں 15 سال کا, تو اس لیے مجھے اسکول میں نا بچوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھائیں. تو پھر آپ وہ بھی مانیں کیونکہ بھائی وہ کہتا ہے کہ میں تو ٹرانس ایج ہوں. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ 10 سال کا بچہ ہے وہ کہتا ہے بھائی میں ذہنی طور پہ جو ہے نا میں 40 سال کا ہوں. آپ 40 سال کا مانیں اس کو, پھر آپ بنا کے دیں اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ سب کچھ, لیکن اس کے لیے تو آپ بورڈ بٹھاتے ہیں, اس کے لیے تو آپ ہر چیز بٹھاتے ہیں. یہ تو ٹرانس کے ساتھ پھر جو مرضی لگائی جائیں, ٹرانس ویٹ لگا لیں کہ بھائی ایک بندہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میرا ویٹ جو ہے نا 20 کلو ہے. اب آپ مانیں تو ٹرانس کے ساتھ پھر جو مرضی لگائی جائے. یہ ایسی فضول سی بات. تو اور جب کہ ابھی جو اس کے امینڈمنٹ کے لیے پیش کیا گیا معاملہ وہ یہ کہ بھائی ایک باقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ ہو, علماء کا بورڈ ہو, جس کے ساتھ کوئی جنرل مسئلہ ہے, جس کا واقعی کوئی بایولوجیکل ایشو ہے, اس کو الگ سے دیکھا جائے. اب یہ جو LGBTQ موومنٹ ہے یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ مطلب دیکھیں تو کتنے ہی ممالک ہیں جو ان کو لیگلائز کر چکے ہیں, ہومو سیکشوالٹی کو لیگلائز کر چکے ہیں. اور یہ ہومو سیکشوالٹی کی طرف جانے کا رستہ ہی ہے اپنے آپ کو لیگلائز کروانے کے لیے, کیونکہ ویسے تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ ہومو سیکشوالٹی جو ہے نا وہ جرم ہے. لیکن جب یہ اس طرح اپنا جینڈر چینج کروا لیں گے, اور مقصد تو ان کا یہی ہے نا, شہوات ہیں, اور کیا مقصد ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ذہنی طور پہ ہم وی آر بورن ان دس وے, تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مختلف انسانوں کو مختلف آزمائشوں میں پیدا کیا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ قانون چینج کر دیتے. پھر یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو فطرت ہے, ہومو سیکشوالٹی تو فطرت ہے, گے لیسبین کی فطرت. کیسے فطرت ہے؟ جانوروں کی مثالیں دے رہے ہوتے. وہ دیکھیں جی وہ تو شیپس میں بھی ہوتا ہے, دیکھیں جی وہ تو فلانے اینیملز میں بھی ہوتا ہے, فلانے اینیملز میں بھی ہوتا ہے. عجیب سی باتیں کرتے. تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرو کہ تم انسان ہو یا جانور ہو. تو اس طرح تو وہی بات ہے نا, کئی جانور جو ہیں وہ اپنے انڈوں کو کھا جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ چھوٹے تھے تو آپ کی اماں آپ کو پکا کے کھا جاتی, تو وہ بھی صحیح تھا. یا بلیک اسپائڈر کی طرح, بلیک اسپائڈر جب میٹنگ کرتے ہیں تو جو فیمیل ہوتی ہے وہ میل کو کھا جاتی ہے, تو پتہ چلے کہ شادی ہوئی ہے اور اگلی رات جو ہے نا وہ ہسبینڈ ہانڈی بن رہی ہے. مطلب یہ تو فضول سی, پھر جو آپ کے ذہن میں ہے پھر آپ اس کو لیگلائز کرتے جائیں گے. تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات. اور یہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے اس کو اس طرح سے یہ موومنٹ لے کر چل رہی ہے کہ 2 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر ہم نے جتنا ہالی ووڈ اور بچوں کے لیے جو کارٹونز میں اور مختلف جگہ جتنا نیا کنٹینٹ کریٹ کیا ہے, تو 10% جو ہم نے اس میں ایکٹرز ڈالے ہیں یا کریکٹرز ڈالے ہیں وہ ہومو سیکشوئلز کو ڈالا. ابھی کوئی میرا خیال ہے کوئی سپر مین کو بھی ہومو سیکشوئل بنا دیا انہوں نے, ایک جو ہے نا وہ سپر مین کا بھی کوئی ایسا ورژن لانچ کیا. اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ اگلے جو 10 سال کا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے 20% تک اس کو لے کر جانا. تو دیکھو یہ وہ فتنے ہیں جو ہمارے دروازے پر آ چکے ہیں, آنے نہیں آ چکے ہیں. اور ابھی تک جو ہے نا ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے, ہم دین کو سیریس نہیں لے رہے. دیکھو یہ شریعت ہی ہے, یہ سنت ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام. اگر آپ دین سے دور ہو جاتے ہو تو یہ تو پھر تو آپ کے پاس کوئی بیس لائن نہیں نہ رہتی, کیونکہ اگر آپ اپنے انٹلیکٹ کو بیس لائن بناتے ہو تو دیکھ لو ویسٹ کے ساتھ کیا ہوا. ابھی دیکھ لو ان کا فیملی سسٹم کس بری طرح تباہ ہو رہا ہے. اب عورتیں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہ رہی ہیں, اب وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز والے مسائل شروع ہو گئے. اب لگتا ہے ایسے کہ پاکستان میں بھی بس یہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے دین سے جڑے رہنا کتنا ضروری ہے. اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگ ایز این انڈیویجول
آپ لوگ ماشاءاللہ یوتھ ہو, آپ کیا کر سکتے ہو؟ دیکھو سب سے پہلے تو نا جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے درجہ ہاتھ سے روکو, دوسرا زبان سے روکو, تیسرا دل میں برا جانا. تو اب آپ جس لیول پہ بھی ہو, جس لیول پہ آپ برائی کو روک سکتے ہو آپ روکو. آج کل سوشل میڈیا ایک پاور ہے, مختلف اس پہ ٹویٹر ٹرینڈز بن رہے ہیں مختلف طرح سے, یا جس کا جہاں انفلوئنس ہے, جس کا کوئی تعلق ہے, کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہے, کوئی بیوروکریٹس میں انفلوئنس ہے, کوئی مختلف جگہ پہ انفلوئنس ہے, اپنے اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے زور دیں کہ بھائی اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی جائے. جیسا کہ وہ سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا ہے کہ ایک باقاعدہ بورڈ ہو جو کہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے. یہ نہیں ہے اب دیکھیں نا, ایک عورت ہے اس کو وراثت میں ایک حصہ ملنا ہے, وراثت لینے کی باری آئی, وہ کہتی ہے کہ بھائی میں مرد بن گئی, وہ کہتی ہے میں فیل کرتی ہوں کہ میں مرد ہوں, وہ نادرا جاتی ہے, اپنا جینڈر چینج کرواتی ہے اور جو ہے نا وہ آپریٹ کرواتی ہے. اب جہاں 5 کروڑ ملنے تھے اب 10 کروڑ مل جائیں گے, اب وہ حصہ لیتی ہے. تو یہ کیا مذاق؟ جو ہومو سیکشولز ہیں وہ اپنا جینڈر چینج کروائیں گے اور شادیاں کرتے پھریں. آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ اس کو کچھ روک نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے اس کے خلاف. تو اس لیے یہ ایسا گناہ ہے جو مطلب ڈر لگتا ہے, سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس لیول کی ناراضگی اس پر آ سکتی ہے. تو اس لیے جس حد تک ہو سکتا ہے, ابھی اکتوبر میں میرا خیال ہے یہ دوبارہ سے پیش ہونا ہے, اس کی امینڈمنٹ پیش ہونی ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, تو اس سے پہلے تک جتنا ہو سکتا ہے, جتنا آپ لوگ اپنی استعداد کے مطابق بات کر سکتے ہو کرو. دوسری بات کہ دیکھو خود کو اور اپنے آس پاس اپنے ارد گرد والوں کو دین سے جوڑو, کیونکہ سوائے ریلیجن کے نا کوئی شے ان کے آگے رکاوٹ نہیں ہے. اور وہ آپ اس کی اگزامپل آپ ویسٹ میں دیکھ سکتے ہو. بھائی ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا وہ مجھے کچھ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا ہاتھ کاٹ دو تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. یہ کیا بات ہے؟ ایک بچہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میری نا جو کڈنیز ہے نا, میرا دل کرتا ہے میری ایک ہی کڈنی ہو. تو اب آپ اس کو سمجھائیں گے یا کہیں گے آؤ جی آؤ شاباش آپ کی کڈنی کٹ, کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے نا اسے. تو اس طرح اب تو باقاعدہ ایک بیماری ہے جینڈر ڈسفوریا, جس میں جو ہے نا انسان کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کچھ ہے اور اندر اس کی روح کچھ اور ہے. لیکن یہ باہر یہ سائیکولوجیکل ایک مسئلہ ہے, اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے ٹریٹمنٹ کے طریقے ہیں. اور کسی کو سیریس کو بایولوجیکل مسئلہ ہے اس کا حکم ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ تو نہیں اب کوئی بندہ بھی منہ اٹھے اور وہ ٹرانس کا نام لگا کے آگے کچھ بھی لگا دے, پھر آپ اس کی ہر بات مانتے رہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اندر سے شیر ہوں. اب آپ کیا کیا کریں گے؟ اس کو جا کے زو میں بند کرائیں گے؟ بھائی یہ ایک ایسا انسان ہے جس کو اندر سے لگتا ہے کہ یہ شیر ہے. تو تو اس لیے جو ہے نا دین سے جڑے رہنا ضروری ہے. یہ یقین جانیے وہی دور ہے کہ فتنے جو ہے نا وہ ایسے برستے ہیں جیسے بارش برستی ہے, بارش کے قطرے برستے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان فطروں سے محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام امت کو ایسے فطروں کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.